بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، یہ جب 15 اگست آتا ہے، یہ انڈینز جو ہیں یہ یوم آزادی مناتے ہیں. کچھ ماتم بھی کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں پارٹیشن ہوئی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مقدس گائے جو تھی وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. تو اس میں پھر وہ کچھ باتیں ایسی بھی کرتے ہیں جو پاکستانیوں کو دکھ دیتی ہیں، پاکستان جو حقائق کے خلاف ہیں، جو تاریخ کے خلاف ہیں. اور بدقسمتی، اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں جو دانشور بننے کے لیے پاکستان کے خلاف ہونا لازمی سمجھتے ہیں. قائد اعظم کو مشکوک کرنا ان کی پرائرٹی ہے اور وہ ان باتوں کو بہت توجہ سے سنتے ہیں. اس میں ایک بات جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے کی ہے، اور وہ یہ کہ جی پاکستان جو ہے وہ تو جی انگریزوں نے بنایا تھا، یہ تو انگریزوں کی سازش تھی. یہ انڈینس بات کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہاں پاکستان میں بھی یہ بات کی، اس پہ بحث بھی چلی، اس پہ معاملہ بھی ہوا. تو میں اس کا بالکل دوسرا ایک اینگل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وائسرائے لارڈ ویول کو لے لیں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لے لیں، جو اس زمانے میں 1940s کے بعد سب سے اہم لوگ رہے. ان کے میموائرز جو ہیں وہ دستیاب ہیں، اور اس میں وہ یہ بات بالکل کھل کے کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ہم انڈیا کو اسی طرح سے یونائٹڈ چھوڑ کے جائیں گے. اور کچھ سوال میں آپ کے پاس اٹھاتا ہوں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ جب دہلی اترے ہیں ایئرپورٹ پہ تو انہیں لینے کے لیے کون گیا؟ نہرو گیا. کیونکہ نہرو جو تھے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پہلے سے جانتے تھے، ان کے وہ قریبی ساتھیوں میں سے تھے. اور یہ قربت جو ان کی اتنی بڑی کہ وہ بالکل ان کی جو بیوی ہے جو لیڈی ماؤنٹ بیٹن ہے، ان کے ساتھ ان کے قربت کے قصے جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں. اچھا، اب یہ سب سے اس دور میں جو سب سے اہم ڈیسیجن کرنے والی شخصیت تھی وہ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے، اور وہ تو نہرو کے بہت ہی جیب میں تھے. نہرو جو تھا انہوں نے ان کی بیگم صاحبہ کو نہیں پٹا لیا تھا، بلکہ انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی جو ہے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا. قائد اعظم کو اس زمانے میں ایک ان کے ساتھی نے کہا کہ ہمیں کچھ خطوط ملے ہیں جس میں بڑے عشقیہ گفتگو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پریس میں دے دیا جائے. تو انہوں نے اس پہ کہا کہ نہیں، اس طرح سے تاریخ نہیں کرتے. اس طرح کی گھٹیا حرکت انہوں نے نہیں کی. ہندوؤں نے اس طرح کی بڑی گھٹیا حرکتیں کی، انہوں نے بالکل اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے سے انکار کر دیا. تو صاحب، اب ایک صاحب جو ہیں نہرو کے دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، نہرو ان پہ اعتماد کرتا ہے، اور نہرو نے انہیں لالچ کیا دیا ہے کہ آپ انڈیا کی پارٹیشن کر دیں گے. تو اگر پارٹیشن ہوتی، اور نہرو نے وہ لالچ کیا دیا کہ آپ انڈیا کے گورنر جنرل ہوں گے. ایک تو ان کی بیگم صاحبہ نہرو کے ساتھ، دوسرا گورنر جنرل کا لالچ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی انڈیا کی تو پہلے انڈیا کے گورنر جنرل جو تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنے. اور پھر اس کے بعد جب یہ سنبھالا نہیں گیا، یہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ جو کتاب ہے اس میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے، یہ سنبھالا نہیں گیا. اور یہ تقسیم کرنے کے بعد ریلیکس کرنے کے لیے جو ماؤنٹ بیٹن ہیں وہ شملہ میں چلے گئے. تو انہوں نے کہا صاحب نے، جس میں سردار پٹیل تھے، اور کتاب میں بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے، نہرو تھے، اور باپو کی جو ہے گاندھی جی کی انہیں اپروول اس پہ حاصل تھی. ان کا آؤ یار سنبھالو، ہم سے تو نہیں سنبھالا جاتا، ہم تو یہ جو ہے یہ جو ملک ہے ہم تو جیلوں میں رہے ہیں، ہمیں تو چلانا ہی نہیں ملک آتا، آئیں آپ سنبھالیں. تو پھر ماؤنٹ بیٹن آئے اور انہوں نے سارے معاملات کو سنبھالا، اور ماؤنٹ بیٹن اس کے بعد انڈیا کے گورنر جنرل بھی رہے. تو معزز خواتین و حضرات، جو بندہ فیصلہ کرنے والا ہو، جو سب سے اہم انگریز ہو، وہ تو اتنا نہرو کے قابو میں ہے کہ وہ اس کو گورنر جنرل بھی بناتا ہے. اس کے بیوی کے ساتھ تعلقات بھی اس کے اتنے ہیں کہ جب نہرو پرائم منسٹر ہیں تو نہرو جب دورے پہ جاتے تھے لنڈن میں، تو خشونت سنگھ نے لکھا ہے، وہ اس وقت امبیسی میں ہوتے تھے وہاں پہ، کہ وہاں پہ وہ ایک دفعہ تو کچھ رپورٹرز نے ان کی تصویریں بھی بنا لی کہ وہ ان کے گھر میں لیڈی ماؤنٹ بیٹن سے ملنے گئے تھے. اب اگر انگریز کسی کو فیور کر رہے تھے، اور جو سب سے اہم انگریز فیور کر رہا تھا وہ کون کر رہا تھا؟ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کر رہا تھا، جو سب سے طاقتور آدمی تھا. وہ تو سیدھا سیدھا نہرو کے ساتھ تھا. یہ نہیں کہ آپ دیکھتے کہ اس سارے معاملات کے باوجود جناح نے اپنی فراست سے، اپنی ڈٹرمنیشن سے، اور کچھ نہ قبول کرنے سے جو غلط ہوگا، پاکستان بنایا. آپ کو پتہ ہے کہ سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑی جو رشوت ہے یا سب سے بڑی جو آفر ہے وہ جناح کو پیش کی گئی تھی، آن ریکارڈ ہے.
گاندھی کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے کہ آپ یہ پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دیں, ہم آپ کو پورے جو یونائٹڈ انڈیا کا جو ہے وہ پرائم منسٹر بناتے ہیں. اس نے یہ چھوڑا اس قوم کے لیے. اور آج آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ انگریزوں کی پلان تھا, دوسری باتیں تھیں. جناح تو میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ واقعی چاہتے تھے کہ یونائٹڈ انڈیا رہے, لیکن جناح نے جب دیکھا کہ سب کچھ ہے لیکن ہندو جو ہے مسلمانوں کو اپنے جتنا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں, شودر سے کہیں نیچے درجہ دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ ان کے جوتے شوتے کھاتے رہیں. اس بات نے بنیادی طور پہ جناح کو اور مسلم قیادت کو مجبور کیا تھا کہ وہ پاکستان بنائیں, اور انہوں نے پھر پاکستان بنایا. اب پاکستان اگر بنا لیا ہے تو اب آپ اس کے وارث ہیں, اب آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اب قائد اعظم آپ کے بزرگ ہیں تو آپ ایسے ہی جھوٹ کو سچ مت بتائیں اور ایسے پروپیگنڈا میں مت آئیں. یہ دیکھیں ماؤنٹ بیٹن کا اور نہرو کا اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا آپس میں کیا تعلق تھا, اور کتنے انگریز کیا چاہتے تھے. انگریز ظاہر ہے وہی چاہتے تھے جو نہرو چاہتا تھا, اور نہرو پارٹیشن نہیں چاہتا تھا. اس کو پارٹیشن قبول کرنی پڑی, اور وہ جو 3 جون کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بالکل نہرو نے اس کو قبول کیا. جناح نے تو ایک بات یہ بھی کی تھی قائد اعظم نے کہ میں پارٹی سے اس کی اپروول لوں گا, تو اس پہ ماؤنٹ بیٹن نے انہیں آمادہ کیا تھا کہ آپ صرف اشارے سے اس کی اپروول دے دیجیے گا, پارٹی سے آپ بعد میں لے لیجیے گا. تو یہ نہرو تھے جنہوں نے اس پہ اپروول بھی دی تھی کہ یہ پارٹیشن ہوگی. لیکن 15 جون کو جب وہ کانگریس کے اجلاس میں گئے, انہوں نے یہ وہاں سے اپروول لی, تو انہوں نے یہ ضرور بات کہی کہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان نہیں چلے گا. تو انہوں نے پاکستان کو بڑا ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے ایسا گڑبڑ کر کے دینے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان نہ چلے, اور پاکستان کے اثاثے روک لیے تھے. انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ پاکستان نہ چلے, لیکن پاکستان چلا, کیونکہ پاکستان قائم رہنے کے لیے ہے, اور پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا. لیکن معزز خواتین و حضرات, یہ آپ کا فرض ہے, تاریخ پڑھیں, واقعات کو صحیح تناظر میں دیکھیں, اور پاکستان سے محبت کریں, کیونکہ پاکستان سے محبت میں ہی آپ کی عزت ہے اور آپ کی آنے والی نسلوں کا روشن مستقبل.